جب آپ کی روح کسی سے محبت کرتی ہو، روحانی تعلق۔ کبھی کبھی کوئی آتا ہے اور سب کچھ بدل جاتا ہے، بغیر کچھ کہے، بغیر کچھ مانگے، بغیر کچھ چھوڑے۔ نہ وہ سامنے ہوتا ہے، نہ آواز میں، نہ لمس میں، بس ایک احساس کی صورت آپ کی روح کے اندر اتر جاتا ہے۔ آپ پوچھنا چاہتے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ جو میرے اندر سانس لے رہا ہے، میرے دل میں بیٹھا ہے، میری خاموشیوں میں رو رہا ہے، یہ کون ہے؟ اور کوئی جواب نہیں آتا، بس ایک سکوت، ایک روشنی، ایک ایسا سکون جو کبھی ملا ہی نہیں تھا، اور ایک ایسی بے چینی جو کسی سے بچھڑ کر بھی محسوس نہ ہوئی ہو۔ پھر آپ خود سے سوال کرتے ہیں، کیا یہ عشق ہے؟ کیا یہ خواب ہے؟ کیا یہ وہی ہے جس کی طلب میں میری روح صدیوں سے بھٹک رہی تھی؟ کیا یہ وہی ہے جو رب نے میرے وجود میں آنے سے پہلے میرے دل میں رکھ دیا تھا؟ اور تب آپ کو سمجھ آتی ہے، یہ محبت نہیں ہے، یہ کسی انسان کا نام نہیں ہے، یہ ایک یاد ہے جو آپ کی روح کو رب کے دربار سے ملی تھی۔ یہ رشتہ کبھی ہاتھ نہیں پکڑتا مگر تھام لیتا ہے، کبھی ساتھ نہیں ہوتا مگر تنہا نہیں چھوڑتا، کبھی بولتا نہیں مگر چیخ چیخ کر دل کو جگاتا ہے۔ اور آپ بدلنے لگتے ہیں، نرم ہو جاتے ہیں مگر کمزور نہیں، ٹوٹنے لگتے ہیں مگر بکھرتے نہیں، چھوٹنے لگتے ہیں مگر ختم نہیں ہوتے، کیونکہ یہ رشتہ فنا سے نہیں، یہ بقا سے جڑا ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں محبت عبادت بن جاتی ہے، جہاں یاد تسبیح بن جاتی ہے، جہاں فراق قرب کی صورت اختیار کرتا ہے۔ تو اے سننے والے، اگر تیری روح کسی کو پکارتی ہے اور جواب صرف تیری آنکھوں کے پانی میں ملتا ہے تو رک جا، اداس نہ ہو۔ وہ آواز کہیں گئی نہیں ہے، وہ شخص کہیں گیا نہیں، وہ رشتہ کہیں ٹوٹا نہیں ہے۔ وہ تیری روح کے اندر ہے، اور جب رب چاہے گا تو وہی رشتہ تجھے تیرے اصل تک، تیرے رب تک، تیرے آپ تک پہنچا دے گا۔ بس صبر کر، یقین رکھ، اور محبت کو عبادت بنا دے۔ یہی ہے روحانی محبت کا راستہ۔ پہلا تعلق، ازل سے پہلے کا وعدہ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا، کیوں نہیں؟ یہ واقعہ عالم ازل کہلاتا ہے۔ اسی لمحے صرف رب سے ہی نہیں، کچھ روحوں کے آپس میں بھی عہد ہوئے کہ ہم ساتھ آئیں گے، ساتھ سیکھیں گے، ایک دوسرے کو یاد دلائیں گے کہ ہم کون ہیں۔ جب آپ کسی ایسے شخص سے ملتے ہیں تو اندر کی کوئی یاد جاگ اٹھتی ہے۔ یہ ملاقات نہیں، بس ایک یاد تازہ ہوتی ہے۔ دوسرا تعلق، روح کا آئینہ۔ روحانی محبت میں وہ شخص آپ کی اصل کی جھلک بن جاتا ہے۔ آپ اس میں وہ کچھ دیکھتے ہیں جو آپ نے خود میں کبھی نہ دیکھا ہو۔ وہ آپ کو آپ کی روشنی بھی دکھاتا ہے اور آپ کی تاریکی بھی۔ اس رشتے میں دل نہیں، روح سفر کرتی ہے، اور جب روح سفر کرتی ہے تو دنیا کے قانون نہیں مانتی، نہ وقت کا، نہ فاصلے کا، نہ جسم کا۔ یہ رشتہ نہ چھوا جا سکتا ہے، نہ ختم کیا جا سکتا ہے، یہ صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، اور صرف وہی محسوس کر سکتا ہے جس کی روح جاگ چکی ہو۔ تیسرا تعلق، جسم کی محبت فنا ہے، روح کی محبت
بقا ہے۔ دنیاوی محبت اکثر صورت دیکھتی ہے، الفاظ سنتی ہے، جذبات مانگتی ہے، مگر روحانی محبت سیرت پہچانتی ہے، خاموشی میں بات کرتی ہے، کچھ لیے بغیر سب دے دیتی ہے۔ اس محبت میں میرے لیے کیا ہی کی جگہ ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ ہو جائے رب کی رضا میں۔ چوتھا تعلق روحانی امتحان۔ ایسا رشتہ اکثر تکلیف دہ ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ آپ کو روحانی ارتقاء کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ آپ کے اندر کے زخموں کو کھولتا ہے تاکہ وہ شفا پا سکیں۔ یہ آپ کے جھوٹے نفس ایگو کو توڑتا ہے تاکہ آپ حقیقت کی طرف پلٹیں۔ یہ رشتہ اکثر وصل سے پہلے جدائی دیتا ہے، مکمل ہونے سے پہلے بخیر دیتا ہے، لیکن اس کا ہر لمحہ چاہے وہ کیسا بھی ہو روح کو جگانے والا ہوتا ہے۔ پانچواں تعلق، کیا وہ میری روحانی محبت ہے؟ یہ پہچاننے کے لیے کچھ نشانیاں ہوتی ہیں۔ دل کا سکون ہونا، جب وہ ہو یا دل میں بے وجہ سکون آتا ہے۔ عجیب سی پہچان ہونا، پہلی بار ملنے پر بھی لگتا ہے یہ جانا پہچانا ہے۔ خاموش رابطہ ہونا، بات نہ ہو تب بھی روحیں بات کرتی رہتی ہیں۔ دعاؤں میں شامل ہونا، آپ اس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں چاہے وہ آپ کے ساتھ نہ بھی ہو۔ روحانی بیداری ہوتی ہے، اس سے مل کر آپ خود سے اور رب سے قریب ہو جاتے ہیں۔ اندر کی کشمکش ہوتی ہے اور آپ کے دل میں ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے، بدلنے کی، بہتر ہونے کی، سچ کی تلاش کی۔ چھٹا تعلق، کیا یہ رشتہ ہمیشہ قائم رہتا ہے؟ یہاں دو باتیں سمجھنے والی ہیں۔ کچھ رشتے ہمیشہ نہیں رہتے مگر اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ کچھ روحیں صرف سبق دینے آتی ہیں، وہ آتی ہیں، جگاتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ کچھ رشتے ازل سے ابد تک رہتے ہیں، وہ آپ کی دعا کا حصہ بنتے ہیں۔ خواب کا نہیں، وہ اگر نصیب بنے تو وصال ملتا ہے، ورنہ روح میں سجدہ بن جاتے ہیں۔ ساتواں تعلق، روحانی محبت کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہ محبت آپ کو خود شناس بناتی ہے، اللہ کے قریب لے جاتی ہے، روح کی تطہیر کرتی ہے، باطن کی آنکھ کھولتی ہے۔ اگر کوئی محبت آپ کو رب کی طرف واپس نہیں لے جا رہی تو وہ صرف چاہت ہے، روحانی رشتہ نہیں۔ آٹھواں تعلق، روحانی دعا، محبت کا عرفانی اظہار۔ اے رب، اگر تو نے میری روح کو کسی اور روح سے ازل میں جوڑا ہے تو ہمیں دنیاوی خواہشات سے پاک کر کے تیری رضا میں یکجا فرما۔ اگر وہ میری تقدیر میں نہیں تو میری محبت کو عبادت بنا، میری یاد کو تسبیح اور میری جدائی کو قرب کا ذریعہ بنا دے۔ آمین۔ روحانی محبت عبادت کا راستہ ہے۔ روحانی محبت رلاتی ہے مگر رب کے آگے، جدا کرتی ہے مگر نفس سے ملواتی ہے، مگر خودی سے رب تک۔ یہ رشتہ نہ کہنے کا ہوتا ہے نہ پانے کا، یہ رشتہ پہچاننے، سہنے اور دعا میں پنپنے کا ہوتا ہے۔ سبسکرائب، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں۔ سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہے جو چینل ہے وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔